بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, this is week number 7 and video number 7. This is the last video of first semester midterm. In this video, first of all, I would like to tell you about Quranic and religious terms which we have studied in week number 4 and video number 4. We only studied Quranic and religious terms. Okay students, آپ کو صرف وہاں پر سمجھایا گیا تھا کہ یہ قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمز ہیں۔ اس کا جو سولوشن ہے وہ آپ کے کنٹینٹ کے اندر لگا دیا گیا ہے۔ یہاں پر پیجز نمبر شو کر دیے گئے ہیں، پیج نمبر 147 to 150 تک آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور یہیں سے ان قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمز کی ڈیفینیشنز کو آپ نے میمورائز بھی کرنا ہے۔ Now we proceed towards Surah Al-Anfal again, because in the previous video number 6, we studied two topics, topic number 2 and 3. Three topics, these three topics are included in your first semester midterm. So now we are going to start Surah Al-Anfal again from verse number 19. Dear students, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 18 میں کہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور مسلمان جو ہیں تعداد میں 313 یعنی 3 گنا تھوڑے تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ تھا اور کافروں کے ساتھ شیطان تھا۔ تو یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یقینی طور پہ فتح مسلمانوں کی ہی ہونی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تھا۔ مسلمان تعداد میں 3 گنا تھوڑے ہونے کے باوجود بھی کافروں کو شکست فاش دیتے ہیں، اور کافر مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس جنگ کے اختتام پر 70 کے قریب کافر قتل کیے گئے، اور 70 کو وار کیپٹیوز بنایا گیا یعنی جنگی قیدی بنایا گیا، اور مسلمانوں کے کم و بیش 14 یا 15 ساتھی جو ہیں شہید ہوئے تھے۔ آپ کو بتایا گیا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ مسلمانوں کے ساتھ جب جنگ شروع ہو رہی تھی تو ابو جہل جو کہ کافروں کے لشکر کا سردار تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا، آج فیصلہ ہو جائے گا، جو حق پر ہوگا وہ جیت جائے گا، اور جو باطل پرست ہوگا، جو ناحق ہوگا، اسے شکست فاش ہو جائے گی۔ اب یہ بات جو ہے سمجھنے کی ہے کہ ابو جہل ایسا کیوں کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ تو حق پر تھا ہی نہیں۔ ابو جہل یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی تعداد کے گھمنڈ میں مبتلا تھا۔ وہ سمجھا ہوا تھا کہ ہماری تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے ہمیں جیتنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس لیے یقینی طور پہ مسلمانوں کی فتح یابی ہوئی اور کافروں کو شکست فاش ہوئی۔ ورس نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کافروں کو باور کروائی۔ ورس نمبر 19 کا ٹاپک ہے لیسن ٹو دا ڈس بلیورز۔
اللہ نے ارشاد فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. O disbelievers, if you demand judgment, then this judgment has indeed come to you. اے کافروں، تم نے مطالبہ کیا تھا فیصلے کا کہ آج فیصلہ ہو کر رہے گا، جو حق پر ہے وہ جیت جائے گا، جو ناحق ہوگا وہ ہار جائے گا. تو لو فیصلہ آ گیا تمہارے پاس، اور وہ فیصلہ ان کے سامنے تھا. اب ان کی کہی ہوئی بات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان حق پر ہیں، جبھی تو مسلمانوں کو فتح یابی سے ہمکنار کیا گیا، اور انہی کی کہی ہوئی بات کے مطابق یہ ثابت ہو گیا کہ وہ باطل پرست ہیں، وہ ناحق ہیں. اس لیے تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی انہیں شکست فاش کھانی پڑی، انہیں شکست ہوئی. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو وارن بھی کیا. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, and if you desist it is better for you. وَإِن نَعُودُ, اگر تم باز آ جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے، but if you repeat mischief then we Allah shall again punish you. اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، that you continue your conspiracies against the Muslims and their beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, then Allah will repeat his pattern. And what is the pattern of Almighty Allah? کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے کیوں ہی نہ ہوں لیکن ان کے ساتھ اللہ ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو شکست دیتا رہے گا. دس از دی پیٹرن آف Almighty اللہ. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور سمجھائی کافروں کو. ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ, and your party shall be of no help to you however numerous it may be. یعنی تمہارا گروہ، تمہاری پارٹی، تمہارا گروہ، تمہاری پارٹی، تمہاری فوج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. تم اپنی تعداد کے گھمنڈ میں جو ہے، زیادہ تعداد کے گھمنڈ میں مبتلا مت ہو جانا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو جیت یقینی طور پہ ہماری ہوگی. اللہ نے فرما دیا کہ تمہاری زیادہ تعداد بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. Why? وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, because Allah is with the believers Muslim. کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. Allah is all powerful. After that, Almighty Allah ordered in verse number 20 to observe obedience to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس طرح سے ادب اور احترام کرنا ہے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ورس نمبر 20 میں یہی بات سمجھائی. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. O believers, obey Allah and His Rasul, Messenger, and do not turn away from Him after listening to Him, the Messenger. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جب وہ تم سے کوئی بات کر رہے ہیں، تمہیں کوئی بات سمجھا رہے ہیں، تو پھر اپنا منہ مت پھیرو. ڈونٹ ٹرن یور فیس ٹو ہیم، یعنی اپنا منہ ان کی طرف سے مت پھیرو، بلکہ with full concentration you have to listen the order of Almighty Allah. Not only listen, after listening you have to act upon the order of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is what Almighty Allah is teaching in this verse. Then in verse number 21, Almighty Allah described the example of infidel people. کافروں کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, and do not be like those who say we hear but they do not obey. اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں جی ہم نے سن لیا لیکن وہ اوبے نہیں کرتے، وہ عمل نہیں کرتے.
جب بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، جب کوئی حکم سنایا جا رہا ہوتا ہے، حکم سنانے کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے ہیو یو لسن، کیا سن لیا آپ نے؟ تو وہ کہتے ہیں وی ہیئر، ہاں ہم نے سن لیا. لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو وہ عمل سے خالی ہوتے تھے، کیونکہ وہ جو بات انہوں نے سنی ہوتی تھی وہ بات سنی انسنی کر دیتے، یا وداؤٹ کنسنٹریشن وہ بات سنتے تھے. جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو عمل کس طرح سے کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وارن کیا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہ کافر ہیں، سنی ہوئی بات کو انسنا کر دیتے ہیں، اور جب بات عمل کرنے کی آتی ہے تو وہ عمل سے خالی ہوتے ہیں، عمل نہیں کر پاتے. تو اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے، بلکہ جانور تو کیا، جانوروں سے بھی بدترین مخلوق قرار دیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا the people worst of all animals، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے شر الدواب کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ سے پیپر میں پوچھا جاتا ہے what is mean by شر الدواب، شر الدواب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بدترین قسم کے جانور. ایک تو جانور ہوتا ہے جو سننے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سے محروم رکھا ہے. جب اسے عقل سے محروم رکھا ہے تو وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. حالانکہ وہ سنتا ہے لیکن سمجھنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی جانور کو کہیں بیٹھ جاؤ، وہ آپ کی بات سنے گا، لیکن کیا آپ کی بات سن کر وہ بیٹھ جائے گا؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہرا ہے، وہ سن سکتا ہے، لیکن آپ کی بات سننے کے باوجود وہ سمجھنے سے قاصر ہے، سمجھ نہیں پا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم رکھا ہے. اب ٹھہرے یہ کافر جو سننے کی صلاحیت بھی اپنے پاس رکھتے ہیں اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سننے کے بعد جب یہ سمجھتے نہیں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدترین قرار دیا ہے. کیونکہ جانور تو وہ ہیں جو سنتے تو ہیں لیکن فالو نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتے. Almighty Allah said, Inna sharrad dawabi indallahi summul bukmul lazina la yaqilun. Surely the worst of beasts in the sight of Allah are those who are the deaf and dumb, who have no sins. اللہ کے نزدیک بدترین جانور، جانوروں میں بھی بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو کہ عقل رکھنے کے باوجود اللہ کے احکامات کو سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے فائدے کی بات ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہوتی ہے، جیسے کہ پہلے پارے میں ہم پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا. اللہ فرماتا ہے ورس نمبر 23 میں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. And if Allah had known any good in them، اللہ تو سب جانتا ہے، دلوں کے بھید بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ نے یہ بات جان لی ہوتی ان کے دلوں میں خیر کے لیے، بھلائی کے لیے کوئی اچھائی موجود ہے، یعنی ان کے دل میں نیکی کا جذبہ موجود ہے، اگر اللہ نے اس بات کو جانا ہوتا تو انہیں ضرور سننے والا بناتا. یعنی وہ سننا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ انہیں سننے والا اور سمجھنے والا بنا دیتا. لیکن اللہ جانتا ہے کہ نہ انہوں نے کنسنٹریشن کے ساتھ سننا ہے اور نہ سمجھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. And if he had made them to hear, even then in the end they would have turned away their faces. اگر زبردستی انہیں سننے والا بنا بھی دیا جاتا، اب سننا تو وہ چاہتے نہیں ہیں، تو اپنے جو ہیں فیسز کو دوسری طرف پھیر لیتے ہیں. تو یہ کافر تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ وہ شر الدواب ہیں، جانوروں سے بھی بدترین ہیں اللہ کے نزدیک، جو سنی ہوئی بات کو انسنا کر دیتے ہیں،
سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ ایمان والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ immediate implementation of the holy prophet's order۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ فی الفور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی اس کی طرف دوڑ پڑے، اس پر عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ورس نمبر 24 میں اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا، او believers respond to the call of Allah and the Rasul, Allah's messenger, when he calls you, that will give you life۔ جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو ان کی آواز پر فوراً لبیک کہتے ہوئے ان کے پاس حاضر ہو جاؤ، اس سے تمہیں زندگی ملے گی، اس سے تمہیں زندگی ملے گی۔ That will give you life۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جہاد پر بلایا اور وہ مسلمان جہاد پر چلا گیا رسول اللہ کے بلانے پر، اب وہ جہاد پر جا کے شہید ہو گیا، مر گیا۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کے بلانے پر تمہیں زندگی ملے گی، اب وہ مسلمان جا کر شہید ہو گیا، مر گیا، تو بتائیں زندگی ملی یا موت ملی؟ زندگی ملی۔ کیسے زندگی ملی؟ کیونکہ شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور مت کہو جو اللہ کی راہ میں لڑ کر مر جاتے ہیں انہیں مردہ ہرگز کہنا منع، حالانکہ مرے ہوئے شخص کو ہم مردہ کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، ایسے شخص کو مردہ کہنا حرام ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے، حالانکہ وہ بھی دوسرے مرے ہوئے شخص کی طرح، لیکن اس کی عظمت یہ ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کیا، رسول اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جان کو قربان کیا۔ تو یہ ہے اس آیت کا معنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو ان کی آواز پر فوراً لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ، اس سے تمہیں زندگی ملے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ and know that Allah's command stands between man and his heart۔ اور یہ جان رکھو کہ اللہ کا حکم یا خود اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے۔ بیچ میں جو حائل چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ اور آپ کے فرینڈ، بیچ میں کوئی اور ہے، اگر آپ دونوں بات کریں گے تو پہلے آپ کی آواز بیچ میں جو موجود ہے اس کے پاس جائے گی، بعد میں آپ کی فرینڈ کے پاس جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح یہ ایک ایگزامپل تھی آپ کو سمجھانے کے لیے، تو بالکل اسی طرح ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان اللہ موجود ہے۔ وہ بات جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، جس پر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس کی خبر بعد میں ہوتی ہے، پہلے اللہ کو ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ وہ ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے یہ تک اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ and you are to be gathered towards him، اور ہم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سب کو اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ Now proceed towards verse number 25 to save from punishment۔ اللہ کے عذاب سے کس طرح بچا جائے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ ورس نمبر 25 میں اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا۔ And fear the calamity which will not fall exclusively upon only the cruel among you۔ cruel کہتے ہیں مجرموں کو، گناہ گاروں کو، اور ڈرو اللہ کے اس عذاب سے جو تم میں سے صرف مجرموں کو پہنچے گا، گناہ گاروں کو دیا جائے گا۔ اب اللہ کے عذاب سے، پنشمنٹ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، بلکہ گناہوں سے نفرت کریں۔ جب ہم کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو اپنے گلے سے نہیں لگاتے، بلکہ اس چیز سے ہم دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح
ہم نے صرف گناہوں سے اجتناب نہیں کرنا بلکہ گناہوں سے ہم نے نفرت کرنی ہے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ and know that Allah is terrible in retribution، اور جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ اگر اللہ عذاب دینے پہ آتا ہے تو پھر کوئی بھی جو ہے ہمیں بچا نہیں سکتا۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ورس نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کرنے کا حکم دیا۔ Be thankful to Allah for His favors۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے تو ہماری کمزوریاں بتائیں اور پھر ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جو انعامات عطا کیے، جو عنایات کی، نوازشات فرمائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وہ اس لیے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین بدر کو مخاطب کیا، کیونکہ مجاہدین بدر جو کہ بتایا گیا آپ کو کہ تعداد میں 313 تھے، کافروں کے مقابلے میں 3 گنا تھوڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا، یاد دہانی فرمائی۔ وَاذْكُرُوا and remember، اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جبکہ تم تھوڑے تھے، when you were few appeased in the land مستضعفون فی الارض، یعنی تم لوگ ایک تو تعداد میں تھوڑے تھے اور تم پر جبر کیا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا، ظلم و ستم کا تمہیں نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں ڈر لگا رہتا تھا، تم خوف میں رہتے تھے، ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں کوئی گروہ آئے گا، لوگ آئیں گے اور تمہیں لوٹ کر لے جائیں گے، تمہارا مال و اسباب جو ہے وہ تم سے چھین کر لے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 3 کمزوریاں بتائیں۔ نمبر 1، یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ نمبر 2، تم بہت زیادہ کمزور تھے۔ نمبر 3، تم ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 فیورز نازل کیے، ارشاد فرمایا فَآوَاكُمْ، He gave you shelter، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیلٹر پرووائڈ کیا۔ Almighty اللہ provided you asylum، شیلٹر پرووائڈ کیا، اللہ نے تمہیں چھت عطا فرمائی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ and strengthened you with his help، اور تمہاری تعداد کو اللہ نے مضبوط کیا۔ تم تعداد میں 313 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے تمہارے پاس 1000 فرشتے بھیجے۔ اب تمہاری تعداد 313 نہیں رہی بلکہ 1313 ہو گئی، اس طرح سے تم مضبوط ہو گئے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تیسرا فیور اللہ نے یہ فرمایا and provided you with clean things، پاکیزہ چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، کھانے پینے کی اشیاء پرووائڈ کی۔ کیوں کیا اللہ نے یہ سب؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ نے پہلے 3 کمزوریاں بتائیں، پھر ان 3 کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جو 3 انعامات فرمائے ان کا ذکر کیا، اور مقصد یہ بتایا کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ رہنا چاہیے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے ماضی کو ہم ہرگز نہ بھلائیں، اپنی جو ہماری گزشتہ ماضی کی جو اوقات ہوتی ہے اسے ہم نہ بھلائیں کہ ہم کیا تھے اور اب کیا ہیں، کیا تھے اور اب کیا ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو شاید ہم اسی جگہ ہوتے۔ تو ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ Now, verse number 27، breach of trust is forbidden۔ امانت میں خیانت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں اس کی بہت زیادہ ممانعت ہے، یہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا ایمان لہ من لا امانت لہ، کہ اس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ O believers, do not be dishonest with Allah and the Rasul Messenger, and do not be dishonest to your trust knowingly۔ کیا ایمان والوں، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ امانت میں خیانت کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت کا کیا مطلب ہے، رسول کے ساتھ امانت میں خیانت کا کیا مطلب ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ امانت میں خیانت کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت ہے۔ کہ اللہ نے آپ کو اپنے احکامات بطور امانت دیے، آپ انہیں پڑھ تو لیں، سمجھ بھی لیں، لیکن پھر بھی آپ ان پر عمل نہ کریں، تو یہ اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت ہے، جو کہ مسلمانوں کو ہرگز زیب نہیں دیتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس بطور امانت ہیں جو پہنچی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہی نہیں پہنچی، بلکہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو مسلمان صحابہ تھے، انہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں، اپنی جانوں تک کو انہوں نے قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ تو یہ تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس بطور امانت ہیں۔ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، مینز وی آر بینگ ڈس آنیسٹ ود ہالی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ہم پر کچھ حقوق بنتے ہیں، ان کے حقوق کی حق تلفی کرنا یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ امانت میں خیانت ہے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، and know that your wealth and your children are all a temptation, worldly addiction۔ فتنہ کا لفظ یہاں پر اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں سب فتنہ ہیں۔ اب یہاں پر فتنے سے مراد یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لفظ فتنہ جو ہے آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے تو کسی سے مال لے کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کے تمام جو تقدیر ہے اللہ کی، اللہ کے فیصلوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور راضی رہنا چاہیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، and surely with Allah is the great reward، اور بے شک اللہ کے ہاں اس کا بہترین اجر موجود ہے اگر ہم صبر کریں گے۔ The blessings of piety، جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پرہیزگاری کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اکثر آپ نے یہ آیتیں قرآن میں پڑھی ہوں گی۔ تو یہ جو تقوی اور پرہیزگاری ہے، محتاط زندگی گزارنے کا جو ڈھب ہے، سلیقہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کا جو حکم دے رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں پر بلیسنگس آف پائٹی بتائے جا رہے ہیں، پرہیزگاری کے فوائد بتائے جا رہے ہیں، ایڈوانٹیجز آف پائٹی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، O people who believe, if you fear Allah, He will give you distinction between right and wrong۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اور یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی اللہ کے حرام کو حرام سمجھتا ہے اور اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو حلال سمجھتا ہے، اور جو اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہیں رکھتا تو وہ پھر نہ تو حرام سے پرہیز کرتا ہے اور نہ دوسرے برے کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہونا لازمی سی بات ہے۔ تو اے ایمان والوں، جب تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرق کرنے والا بنا دے گا۔ That you can
differentiate between halal and haram, between right and wrong, between good and bad, after the fearing of Almighty Allah. Number 2, وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, and will acquit you of your evils. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. Allah will forgive your sins. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, and Allah will forgive you as well. اور اللہ تمہاری بخشش اور مغفرت بھی فرما دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, and Allah is greatest bounteous. اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمانا چاہے تو عطا کر سکتا ہے، لیکن متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ 3 انعام جو ہے یقینی طور پر ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. نمبر 1 کہ انہیں حلال اور حرام کی تمیز آ جاتی ہے، اچھی اور بری کی تمیز آ جاتی ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ ان کی حتمی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. اس کے بعد ورس نمبر 30. ورس نمبر 30 میں کانسپائریسیز آف انفائڈلز کا ذکر ہے، یعنی کافروں کی سازش اگینسٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. مکے میں انہوں نے ایک گھر بنایا ہوا تھا دار الندوہ کے نام سے. دار عربی زبان میں کہتے ہیں گھر کو، اور ندوہ کہتے ہیں میٹنگ کو. دس واز میٹنگ ہاؤس، یہ ان کے لیے ایک طرح سے میٹنگ ہاؤس تھا. جنگ پر جانے کے لیے اگر انہوں نے کوئی پلاننگ کرنی ہوتی تو وہ اس دار الندوہ میں جمع ہوتے اور پلاننگ کرتے. سارے کافر جمع نہیں ہوتے تھے، کافر جو ہیں قبیلہ وائز رہتے تھے، ٹرائب وائز رہتے تھے. تو جو چیف ٹینس ہوتے تھے، قبیلوں کے جو سردار ہوا کرتے تھے، وہ اس میٹنگ میں آ کے شرکت کرتے اور آپس میں گفتگو کرتے، ایک دوسرے کو جو ہے تجاویز پیش کی جاتی، اور پھر جس پر عمل کرنا ہوتا اسے فائنلائز کر کے تمام قبیلے والے لوگوں کو بتا دیا جاتا. تو اب دار الندوہ میں بیٹھے یہ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں. تو اس سازش کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بے نقاب کیا ہے. وہ اس گھر میں چھپ کر تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے بیٹھتے تھے تاکہ ہماری باتوں کو کوئی سن نہ سکے. لیکن اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ اپنے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ ایک کیا 10 کمروں کے اندر چھپ جائیں لیکن اللہ سے آپ چھپ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام باتوں کو سن رہا تھا، ان کی کانسپائریسیز کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو انفارم بھی فرماتا جا رہا تھا کہ یہ کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اور پھر ان کافروں کی اس سازش کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اب مکے میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سازش کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. O beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, remember, اے نبی یاد رکھو، when the disbelievers were plotting against you، جبکہ یہ کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے. disbelievers were plotting against the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے 3 تجاویز پیش کی to confine اور مرٹائے اور ایکسپیل دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کر دیا جائے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے معاذ اللہ. وہ یہ سازش کر رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ چال چل رہے تھے اور اللہ بھی اپنی شان کے لائق چال چل رہا. اور وہ چال کیا تھی؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری باتوں سے کوئی بھی واقف نہیں ہے ہمارے علاوہ، لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جو ہر وقت ان کے ساتھ تھی اور وہ انہیں سن رہی تھی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They were planning, they were conspiring to kill the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. And Allah was also planning to escape the holy prophet sallallahu alaihi wasallam.
وہ پلاننگ کر رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، اور اللہ نے پلاننگ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آپ کو بچانے کی۔ تو کس کی پلاننگ جو ہے وہ سپیریئر ہوگی؟ یقیناً اللہ رب العالمین کی پلاننگ سپیریئر ہوگی۔ واللہ خیر الماکرین، اینڈ Allah's plan is the best، اور اللہ کی پلاننگ جو ہے بہت ہی بیسٹ ہے، بہت ہی سپیریئر ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ انفال کی ورسز نمبر 30 تک اسٹڈی کی ہے۔ یہ آپ کے فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم میں سورۃ الانفال یہیں تک ورس نمبر 30 تک جو ہے انکلوڈ ہوگی۔ آپ نے سورۃ الانفال کی ورس نمبر 30 تک جتنے بھی کوشچن آنسر ہیں وہ سارے ایکسرسائزز میں سے جو آپ کے پاس نوٹس پرووائڈڈ ہیں وہاں سے آپ نے یاد کرنے ہیں، اور جو ایکسرسائزز میں ورسز ہیں، ورسز کے کچھ پارٹس ہیں، سلیکٹڈ ورسز، یو ہیو ٹو میمورائز فار یور ایگزام۔ دس از یور ہوم ورک ٹاسک۔ You have to memorize question answer as well of these verses. This is your homework task. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے یہ فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم کی فائنل ویڈیو ہے، ویڈیو نمبر 7۔ آپ کا فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم کا جو کنٹینٹ ہے وہ بالکل فائنل ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اپنی کاپیز کو بھی صحیح طریقے سے ڈیٹ وائز اور ویک وائز جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا اس طرح سے مینٹین کیا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ کو جو ہے آپ کے کنٹینٹ کا ریویو دیا جا رہا ہے کہ آپ نے فرسٹ سیمسٹر کے مڈ ٹرم میں کیا کیا پڑھا ہے۔ جتنا کچھ آپ کو آپ کی 7 ویڈیوز میں پڑھایا گیا ہے، اب وہ سارا تو ہم دوبارہ سے ڈسکس نہیں کر سکتے، سرسری طور پہ آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم میں کیا کیا پڑھا ہے۔ آپ نے سورۃ الانفال پڑھی، سورہ انفال پڑھی آپ نے 1 to 30 ورسز پلس کوشچن آنسرز۔ آپ نے اس کی سلیکٹڈ ورسز بھی یاد کرنی ہے، اور 1 to 30 ورسز تک جو کوشچن آنسر ہیں سورہ انفال کے وہ بھی یاد کرنے ہیں۔ یہ آپ کا قرآنک پورشن ہے۔ اس کے بعد آپ نے حدیث پورشن میں ون ٹو 6 احادیث پڑھی آن ڈفرینٹ ٹاپکس۔ ان احادیث کی ٹرانسلیشن بھی آپ نے یاد کرنی ہے، احادیث کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی یاد کرنی ہے، اور ان کے کوشچن آنسر جو کہ آپ کے نوٹس میں پرووائڈڈ ہیں وہ بھی آپ نے نوٹس میں سے یاد کر لینے۔ اس کے بعد آپ نے قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمز پڑھی ویک نمبر 4 میں، ویڈیو نمبر 4 میں آپ کو پڑھائی گئی تھی، اور آپ کو بھی بتایا گیا ہے کہ قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمز جو آپ کو ویک نمبر 4 میں پڑھائی گئی تھی ان کی ڈیفینیشنز آپ کو ویک نمبر 7 کے کانٹینٹ سولوشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہیں۔ تو یہ تقریباً 14 to 15 قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمینالوجیز ہیں جو آپ کو پڑھائی گئی ہیں۔ یو ہیو ٹو میمورائز دیز آل definitions of Quranic and religious terms as well. And after that, topic portion. In the topic portion, you studied 3 topics.
The first topic name is the study of the Holy Quran, جس میں ہم نے introduction of the Holy Quran, meaning of the word Quran, parts of revelation, Makki and Madri, and the configuration of the Holy Quran as well. یہ ہم نے انٹروڈکشن میں پڑھا تھا قرآن مجید کے پہلے ٹاپک میں. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا سیفٹی آف دا ہولی قرآن کہ اللہ تعالیٰ نے آج 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن پھر بھی اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہوا ہے. How? I told you, because Allah himself has taken the responsibility to protect the Holy Quran from any addition and subtraction. وہ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ which type of arrangements were made by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to protect the Holy Quran. وہ بھی ہم نے ٹاپک نمبر 1 میں اسٹڈی کیا تھا. اور آپ کو 3 periods of the compilation of the Holy Quran بھی پڑھایا گیا تھا. یہ بھی بتایا گیا تھا how the Holy Quran is a revolutionary book, merits of the Holy Quran in the light of Quran, in the light of Hadith as well. قرآن کریم کے فضائل قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں یہ تمام آپ کو ٹاپک نمبر 1 میں پڑھایا گیا تھا. پھر ٹاپک نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا لو اینڈ اوبیڈینس آف اللہ اینڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث. اللہ اور اس کے رسول کی محبت قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ٹاپک نمبر 2 میں پڑھا تھا. اور ٹاپک نمبر 3 میں ہم نے اباؤٹ دا فائنلٹی آف پروفٹہوڈ پڑھا تھا, یعنی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اس عقیدے کو ڈسکس کیا تھا. دس از دا ریویو آف یور کنٹینٹ جو کہ آپ نے پڑھا فرسٹ سیمسٹر کے مڈ ٹرم میں. اب یہاں پر آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا. آپ کے پاس 10 ایئر کی صورت میں پاس پیپرز تو ہوتے ہی ہیں. جو بورڈ کا پیپر پیٹرن ہوتا ہے بالکل اسی طرح آپ کے اسکول کا بھی پیپر پیٹرن ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے اسکول کا پیپر جو ہے وہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ آپ بورڈ کا جو ہے پیپر پیٹرن سیکھ سکیں اور اسے آسانی سے حل کر سکیں. تو آپ کو بتایا جائے گا. آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے پیپر میں 3 سیکشن ہوتے ہیں. سیکشن اے, سیکشن بی, and section C. Section A of your paper is consisted of MCQs, multiple choice question. یعنی آپ کے پاس کچھ questions ہوتے ہیں اور ان کے جو ہیں آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں, ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہوتا ہے اسے آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے. یہ جو MCQs ہیں جو کہ سیکشن A میں آتے ہیں یہ آپ کے پورے سلیبس میں سے ہوتے ہیں, یا پھر جنرل نالج کے کچھ کوشچنز ہوتے ہیں جو آپ سے کر لیے جاتے ہیں جن کا آپ نے صحیح آنسر ٹک کر کے لکھنا ہوتا ہے. آپ کے پاس یہ جو آپ کا پورا سلیبس جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے قرآنک پورشن میں سورہ انفال ورس نمبر 1 to 30 ہے. حدیث پورشن میں 1 سے لے کر 6 تک حدیثیں ہیں. قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمز ہیں اور 3 ٹاپکس ہیں. تو اس پورے سلیبس میں سے جو سیکشن اے ہے ملٹیپل چوائس کوشچن جو ہیں اس میں سے لیے جا سکتے ہیں, اور دوسرا جنرل نالج کوشچنز جو کہ اس میں پوچھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سیکشن بی, شارٹ کوشچن آنسر, یعنی ایسے سوالوں کے جوابات آپ نے لکھنے ہوتے ہیں اس میں کہ جو شارٹ ہوتے ہیں, مختصر ہوتے ہیں. سیکشن بی میں 3 کوشچنز ہوتے ہیں. اس میں جو پہلا کوشچن ہوتا ہے, پہلے کوشچن میں آپ سے 3 ورسز اور 3 حدیثیں پوچھی جاتی ہیں, ان کی آپ نے صرف ٹرانسلیشن لکھنی ہوتی ہے. پہلے 3 ورسز ہوتی ہیں, اس کے بعد 3 حدیثیں ہوتی ہیں. کل ملا کے یہ 6 ہو گئیں. ان 6 میں سے کوئی 4 آپ کو اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہیں ورسز تینوں اٹیمپٹ کر لیں, پھر 1 حدیث کر لیں تو 4 ہو جائیں گی. اب آپ کی مرضی ہے کہ 3 حدیثیں پوری کر لیں اور 1 آیت کر لیں, یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. تو سیکشن بی کا پہلا کوشچن ورسز اور
حدیثوں کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ اس کا جو دوسرا کوشچن ہے اس میں شارٹ کوشچن آنسر ہوتے ہیں، سورہ انفال کے، حدیثوں کے، آپ کے ٹاپکس کے تمام تر شارٹ کوشچن آنسر یہاں آپ کو سیکشن بی میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیکشن بی کا کوشچن نمبر 3 جو ہے، اس میں ریلیجیس ٹرمنالوجیز کی ڈیفینیشن لکھنی ہوتی ہے۔ تقریباً 6 کے قریب ریلیجیس ٹرمنالوجیز جو ہیں وہ آپ کو دی جاتی ہیں، ان کی ڈیفینیشنز آپ نے لکھنی ہوتی ہے۔ 6 میں سے 4 کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کا سیکشن سی ہے یہ ڈسکرپٹیو ہوتا ہے، یعنی لانگ کوشچن آنسر پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ۔ اور آپ کے سیکشن سی میں جو ہے لانگ کوشچن آنسر جو ٹاپکس میں آپ کو پڑھائے گئے ہوتے ہیں، ابھی آپ نے صرف 3 ٹاپکس پڑھے ہیں، تو یہ سیکشن سی آپ کے 3 ٹاپکس میں سے پوچھا جائے گا۔ میرٹس آف دا ہولی قرآن ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے۔ انٹروڈکشن آف دا ہولی قرآن، یہ پورا کوشچن آپ کو نوٹس کے اندر موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے۔ دا فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یا پھر لو اینڈ اوبیڈینس آف اللہ اینڈ ہز میسنجر ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث۔ یہ تو تھا آپ کا پیپر پیٹرن۔ اس کے علاوہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ آپ نے اپنی کاپی کو مینٹین کرنا ہے، نیم وغیرہ، اس کے اندر جو ورک وغیرہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ آپ نے کس طرح سے مینٹین کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے جس طرح کی انسٹرکشنز دی گئی تھیں اسی طریقے سے آپ نے اپنے ورک کو مینٹین کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو شروع میں ہی بتایا گیا تھا کہ اسلامیات کا سلیبس جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، قرآنک پورشن، حدیث پورشن، قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمنالوجیز اینڈ ٹاپک پورشن۔ آپ چاہیں تو ان کے الگ الگ پورشن بنا کے بھی کاپی میں ورک کو مینٹین کر سکتے ہیں، چاہیں تو اسے ایک ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے الگ الگ پورشن بنائے ہوں گے تو پھر اس طرح سے آپ انڈیکس میں بھی پورشن بنائیں گے، پہلے قرآنک پورشن آ جائے گا، پھر اس کے بعد حدیث پورشن آ جائے گا، قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمز کا پورشن آ جائے گا، اور پھر آخر میں ٹاپک پورشن آ جائے گا۔ اگر آپ نے کاپی کو پورشن وائز ڈیوائڈ کر کے ورک کیا ہے تو اس طرح سے انڈیکس کو بھی آپ پورشن وائز ڈیوائڈ کریں گے۔ اگر آپ نے جو ہے ایک ساتھ کام کیا ہوا ہے تو پھر کنٹینٹ کو اس انڈیکس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ساتھ آپ نے ویک وائز اور ڈیٹ وائز اپنی کاپی میں کنٹینٹ کو مینٹین کرنا ہے۔ انڈیکس میں آپ نے یہ پورا آپ نے لکھ لینا ہے، اور پھر آپ کی کاپی کے آخر میں اینڈنگ ٹائٹل پیج بنایا جاتا ہے اس طرح سے، فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم ہیز بین کلوزڈ، یہ لکھیں گے آپ، رول نمبر وغیرہ جو بھی آپ کا پریویس رول نمبر تھا۔ پھر آپ پورا کانٹینٹ یہاں پہ لکھیں گے، سورہ انفال ورسز نمبر 1 to 30 پلس کوشچن آنسر، احادیث 1 to 6، ریلیجیس ٹرمز، قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمز 1 to 15، دین ٹاپک پورشن 1 to 3 ٹاپکس۔ اور پھر آپ نے اس طرح سے یہاں پہ یہ ہیڈ دے دینے، ٹیچر سائن، اسٹیم اینڈ ریمارکس۔ اس طرح سے آپ نے اپنی کاپی کو پورا مینٹین کرنا ہے۔ انڈیکس کو بھی آپ نے مینٹین کر کے اسے نیچے کلوز کر دینا ہے، فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم ہیز بین کلوزڈ۔ یہ پوری کاپی آپ نے مینٹین کر کے اچھے طریقے سے ویک وائز اور ڈیٹ وائز اپنے اسکول کے ریسیپشن پر جمع کرا دینی ہے، تاکہ آپ کی کاپیز جو ہیں وہ چیک کی جا سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔